وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے بہت احسان فرمایا کہ آپ کو اور ہمیں ایک موقع پہ جمع فرمایا، اور اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم ایک دوسرے سے اس موضوع پر بات کریں کہ کسی بھی مسلمان کی زندگی میں کیا چیزیں ضروری ہیں، اور یہ کہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، یہ اتنا وسیع و عریض ہے اور اتنی مختلف جہتیں ہیں اس کی کہ ایک آدھ نشست میں 2-4 نشستوں میں بھی حتیٰ کہ پوری طرح اس سے وضاحت سے جیسے بیان ہونا چاہیے بہت دشوار ہے۔ پھر اس کو ترتیب دینا کہ دین کے کتنے شعبے ہیں اور کس کس شعبے میں خدا نے کیا چیز ضروری قرار دی ہے، کم سے کم وہ لیول جو فرض اور واجب کے درجے کا ہے یا سنت موقدہ کے درجے کا ہے، اس کا تعین کرنا یہ اس سے زیادہ دشوار تر کام ہے، کیونکہ وقت محدود ہو اور موضوعات متعدد ہوں تو بسا اوقات کسی ایک موضوع کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو پاتا۔ بہرکیف دین کے بہت سے شعبے ہیں، اور اگر بنیادی طور پر آپ سے تقسیم کرنا چاہیں تو دین کا ایک شعبہ تو وہ ہے جو عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج چاروں چیزوں کو اس میں شامل فرمایا۔ اور دین کا دوسرا شعبہ وہ ہے جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور زندگی میں جتنے بھی معاملات فرد سے، ایک آدمی کے دوسرے آدمی سے، اور ایک مملکت کے دوسری مملکت سے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب اس ضمن میں آ جاتے ہیں۔ دین کا تیسرا شعبہ اور جو اصل میں سب سے پہلے ہے وہ عقائد کا ہے کہ ایک مومن انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقائد میں کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اسلام اور کفر دونوں سے بچاتی ہیں، یعنی یہ کہ کن عقائد کے اقرار سے وہ اسلام سے نکلنے سے بچتا ہے، اور کن عقائد کے اقرار سے وہ کفر میں علیاذ باللہ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین کا چوتھا شعبہ جو نہایت اہم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے، وہ اخلاقیات پر مشتمل ہے کہ ایک مومن انسان اتنے اعلیٰ کردار، اتنی اعلیٰ زندگی کا حامل ہونا چاہیے کہ اس کا کریکٹر پریڈکٹیبل اور بلا تعمل اور بلا توقف یہ کہا جا سکے کہ یہ شخص اتنا مومن ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی، یہ شخص اتنا اچھا ہے کہ اس کے بارے میں یہ مانا نہیں جا سکتا۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی آ کر یہ کہے کہ سورج گر گیا ہے، جیسے کوئی آ کر یہ کہے کہ آسمان کا اتنا ٹکڑا ایشیا پر گر گیا ہے، تو بلا تعمل آدمی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح مومن اتنا اعلیٰ ظرف کا، اتنے اچھے اخلاق اور کردار کا شریعت کو، اللہ کو مطلوب ہے، جس کے بارے میں بلا تردد یہ کہا جا سکے کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بالکل جھوٹ ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس شخص نے ظلم کیا ہوگا۔ یہ شریعت نے اس شعبے کو نہایت زیادہ اہمیت دی ہے۔ موقع ہوا تو اس میں ہم آپ سے تفصیل سے عرض کریں گے
مگر حالت یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان ہر طرح کے انقلاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں آپ کو ایسی تحریکیں مل جائیں گی جن کا تمام تر زور عبادات پر ہے کہ بس کسی طرح عبادت میں منہمک ہو جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اور باقی ساری زندگی چاہے اس انسان کی علیہ باللہ وہ کافر سے بھی بدتر اپنے معاملات میں گزرے، مگر اس کا عبادات پر زور۔ کتنی تحریکیں اور ان کے قائدین عالم اسلام میں ایسے مل جائیں گے جن کا سارا زور اس بات پر ہے کہ کسی طرح خلافت قائم ہو جائے، کسی طرح اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور کسی طرح اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور باقی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے اکثر شعبوں میں وہ معطل اور بیکار ہو جائیں۔ اور اس طرح کی کئی ایک تحریکیں اور بھی آپ کو مل جائیں گی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد پر انقلاب کی بات نہیں کی جاتی، اور کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو بیدار کرے اور انہیں کہے کہ تم انسانوں جیسے اخلاق بناؤ، اور اللہ نے جن اخلاقیات اور مومن کو جس کردار کا حکم دیا ہے اپنی ذات میں وہ کردار پیدا کرو۔ اسی طرح شریعت کا 5واں شعبہ آپ دیکھیے تو خالصتاً سیاسیات پر مشتمل ہے کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے، ایک حکومت کیسے بنتی ہے اور کس کس عہدے میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، وقت اور حالات کی رعایت کیسے کی جاتی ہے۔ تو اتنے شعبے ہیں دین کے، یہ تو بہت موٹی موٹی باتیں ہم نے آپ سے عرض کر دیں، مگر در حقیقت ان سب شعبوں کی بھی تفصیل کی ضرورت ہے کہ جس کا جس شعبے سے تعلق بنتا ہے اسے اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ مجھے اس شعبے میں کیا کام کرنا ہے۔ اور بحیثیت مجموعی ایک انسان کو، ایک مومن کو سب شعبوں سے کچھ نہ کچھ حصہ تو لینا ہی پڑتا ہے۔ سب شعبوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو فرائض اور واجبات میں شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک مومن انسان ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی عبادات میں اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اخلاقیات درست ہوں، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس گرد و پیش اور ماحول میں رہتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس ماحول میں کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کا رزق کمانے کے ذرائع اور حلال کے رزق میں اس انسان کے لیے برکات، یہ سب چیزیں ایک ہی مومن انسان میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جتنا جتنا ان چیزوں میں مومن انسان غور کرتا ہے تو زندگی کو اسی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اصل بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے ایک کہ لوگوں نے زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کا، اور آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، تو غالباً 90% سے زیادہ مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کی زندگی کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے، اور انہیں اپنے مقصد سے علم بھی نہیں، خبر بھی نہیں، اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ انہیں اس نقصان کا احساس بھی نہیں۔ جتنا بڑا وہ نقصان کر رہے ہیں وہ اس نقصان کا بھی انہیں احساس نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ احساس زیاں بھی مٹ گیا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ نقصان کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ لوگ اس کو نہ سننے کو تیار ہیں نہ سمجھنے کو تیار ہیں۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو بد نیتوں، حسن ظن سے ہم کہتے ہیں کہ کم لوگ ہوں گے مسلمانوں میں جو بد نیتوں، جان بوجھ کے فراڈ کریں، جان بوجھ کے دھوکہ دیں۔ چلیے 40% ہوں گے، 60% تو نہیں ہوں گے، مگر بے نیت بہت سے مل جائیں، بے نیت بہت سے مل جائیں گے۔ اور یہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا۔ وہ کسی غریب کو دیکھیں گے ٹھٹر رہا ہے سردی سے، تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، $100-200 کا ایک لحاف، ایک بستر لے کے اسے دے دیں گے، اور بغیر نیت کی یہ نیکی کرے گا۔ بظاہر وہ نیکی کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، وہ کہے گا کہ اس انسان ہے، اس کو بچنا چاہیے، لیکن وہ نیت اس کی یہ نہیں ہے کہ میرے اس فعل سے اللہ راضی ہو جائے، میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں خدایا تیری خوشی کی خاطر کرتا ہوں۔ تو مومن عام طور پر بے نیت اس زمانے میں مل جائیں گے۔ وضو کر لے گا بغیر نیت کے، غسل کر لے گا بغیر نیت کے،
حالانکہ وہ اگر اتنی نیت سے وضو کرتا کہ خدایا نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، نماز کے لیے وضو کرتا ہوں، پاک ہونے کے لیے غسل کرتا ہوں، تو اسے اس فعل پہ بھی ثواب ملتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان میں خدا کی عبادت کی، ایمانم و احتساباً، ایمان کے ساتھ یعنی مومن تھا، اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب دوسرے معنی میں یہ ہے کہ نیت کر کے انٹینشنلی عبادت کی، جان بوجھ کے عبادت کی. یہ نہیں ہے کہ روا روی میں وضو بھی کر لیا، نماز بھی شروع کر دی، اور پھر جب پہلی رکعت پوری ہو گئی تو پھر خیال آیا کہ اچھا میں تو ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ سمپل چیزیں ہو گئی، روٹین کی بات ہو گئی. اگر اس سے پہلے سے احساس ہوتا کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، یہ چیزیں کر رہا ہوں، تو وہ پھر اپنے آپ کو تیاری اس کے لیے کرتا. نفس کی ریزسٹنس ہوتی، نفس کہتا مت جاؤ، کوئی اور کام کر لو، سو جاؤ. تو وہ جو کشمکش پیدا ہوتی ہے، اس کشمکش میں قربانی دینے سے ہی مومن بنتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں. تو اس لیے تکلیف دہ بات جو ہے وہ یہ بھی ہے، ایک کہ یہ احساس زیاں چلا گیا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا تھا، تو وہ نیت نہیں رہی، زندگی کا مقصد کچھ نہیں رہا. تو بغیر نیت کے بہت سے نیک کام بھی برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیت بعض اعمال میں تو شرط ہوتی ہے کہ نیت اس انسان کی کیا تھی. تو جب نیت کرتا ہے تو اندر سے اس کے خلاف ایک تحریک اٹھتی ہے کہ مت کرو یہ کام. اب آدمی کہتا ہے نہیں میں نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وہ نماز کے لیے آ رہا تھا مسجد نبوی میں، اور اس کی انگلیاں یوں کی ہوئی تھیں، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی ہوئی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مت کرو، اور تم اب بھی نماز میں ہو، یعنی تم جو گھر سے نکلے ہو تو اس طرح یہ کھیلنا انگلیوں سے، اس طرح کرنا، یہ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہو. فرمایا تم اب بھی نماز میں ہو، یعنی اب بھی اللہ کے حضور میں ہو، کیونکہ جب تم نے گھر سے قدم مراد یہ کہ نکالا تھا، اس راستے میں چلے تھے، تو اللہ کی نگاہ میں تو تم اب بھی نماز میں آ گئے نا. اب اگر اسے پہلے سے احساس ہوتا کہ میں نماز میں چل رہا ہوں اور یہ نماز ہی ہے اور اللہ ہی کی عبادت میں چل رہا ہوں، تو دیکھیے غفلت کا شکار نہ ہوتا. گھر سے نکلتا ہے، گاڑی میں کوئی بیٹھتا ہے، اگر اسے پتا ہو کہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اپنی نگاہ کو بھی برائی سے بچائے گا، کانوں کو بھی برائی سے بچائے گا. کہ اور کسی وقت کی برائی الگ بات ہے، مگر فی الحال تو اللہ کے یہاں جا رہا ہوں. تو یہ ساری خرابیاں اٹھتی ہیں اسی وقت جب یہ سارے اعمال نیکی کے بھی ایک روٹین کے تحت یا انسانیت کے جذبے کے تحت ہونے لگتے ہیں. آج کل کی انسانیت کے جذبے کے تحت. اصل انسانیت تو اللہ نے سکھائی ہے، اصل انسانیت تو اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. اور یہ جس انسانیت کا ڈھنڈورا لوگ اب پیٹتے ہیں، کہ اس کے وجود کچھ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے کچھ چیزیں متعین کر لی ہیں اور 100-200 برس کے تجربے نے سکھا دیا ہے کہ یہ روٹین بالکل تمہاری درست ہے اور اس پہ عمل کرتے رہو. وہ اخلاقیات نہیں، اخلاقیات کا نظام کچھ اور ہے. نہرو آپ کے یہاں ہندوستان میں وزیر اعظم رہے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کی تعلیم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور وہ ایک جگہ ایک خط میں انہوں نے کسی کو لکھا کہ میں ساری زندگی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکوں گا اور نہ آج تک کر پایا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں ہندوستان کے لوگ سب سے اچھے اخلاقیات کے مالک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی مذہب نہ رہے. انہوں نے کہا اخلاقیات مذہب کی بنیاد پہ بنتی ہیں، مسلمانوں کا اخلاق ان کے مذہب کی بنیاد پہ، ہندوؤں کا اخلاق ان کے مذہب کی بنیاد پہ. پھر میں چاہتا ہوں مذہب ہندوستان سے ختم ہو جائے، یعنی سیکولر اسٹیٹ ایسی ہو جائے کہ مذہب بھی کوئی نہ رہے. اور پھر انہوں نے کہا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اخلاقیات سب سے زیادہ اچھی ہوں، اور میں اس کو حل نہیں کر پایا. اور یہ ان کی کشمکش بالکل درست تھی، کیونکہ اخلاقیات کی تعلیم بنیادی طور پر مذہب دیتا ہے. مذہب بتاتا ہے کہ کہاں اخلاقیات یہ ہیں کہ چپ رہو، اور کہاں اخلاقیات کا دائرہ یہ ہے کہ احتجاج کرو، کہاں اخلاق کا تقاضا ہے کہ تم معاف کر دو اور کہاں اخلاق کا تقاضا ہے کہ تم انتقام دو. یہ سب چیزیں مذہب کی بنیاد پہ آتی ہیں. تو مسلمان اتنا دور ہو گئے ہیں اس معاملے میں کہ انہیں وہ جو ایمان اور احتساب کی کیفیت ہے، سوچنے کی بات ہے کہ میں نے نیت کر کے یہ کام کیا ہے، اس نیت کے مقابلے میں میرے نفس میں ریزسٹنس ہو، نفس کہے کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر میں اس کام کو کروں. تو یہ کشمکش اور یہ جد و جہد انسان کو پھر بناتی.
اور جب نفس کو بھی پتا ہو کہ یہ وضو کر رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، کون سا اسے خود کوئی پرواہ ہے، اور حتیٰ کہ اللہ اکبر کیا کہ نماز شروع بھی کر لے گا تو اس سے کیا پتا ہے کہ اللہ کے حضور میں جا رہا ہوں یا کہاں جا رہا ہوں. تو جس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے، آپ کبھی اس پہ غور کیجئے، وہ کتنی شدید بات ہے. اللہ نے فرمایا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. اللہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کمیونسٹ بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کرتا، حتیٰ کہ دہریہ بھی. بس صرف بات اتنی ہے کہ دل میں، دماغ میں جو مقام اللہ کا تھا، اس اللہ کے مقام پہ کس کو بٹھایا، اتنی بات. اکانومی کو بٹھا دیا لے جا کے کہ دنیا میں ساری پرابلمز جو ہیں وہ اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ اکانومی نہیں ٹھیک، تو صبح و شام اس اکانومی کی رٹ لگائی جا رہی ہے کہ جناب اسے ٹھیک کرو، معاشیات کا نظام بہتر ہو، یہ چیزیں ہوں. دوسرے آدمی کو دیکھ لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کے بجائے اس نے ڈالر کو لا کے بٹھا دیا ہے کہ مجھے تو کسی طرح صبح و شام ڈالر ہی کمانے ہیں. تیسرے کو دیکھ لیجئے تو اس کا آئیڈیل کوئی لڑکا ہو گیا ہے کہ صبح و شام اس کی محبت میں پگھلا اور کھلا جا رہا ہے. اللہ کا مقام جو تھا اس پہ اس نے کسی نہ کسی کو لا کر بٹھانا ہے، تسکین اسے کرنی ہے. اب وہ تسکین کس صورت میں ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے معیار اور سوچ کی بات. فارسی میں کسی نے کہا کہ منصور بولے خدا ہوں میں اور ڈارون بولا بوسنا ہوں میں. یعنی منصور نے یہ دعویٰ کیا کہ انا الحق، وہ خدا ہیں، اور جب ڈارون کی تھیوری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سب بندر کی اولاد ہیں. ہنس کر بولے میرے ایک دوست عقل حرکت بقدر ہمت اوس، ہمارے ایک دوست تھے وہ ہنسے اور انہوں نے کہا ہر کسی شخص کی سوچ کا معیار اس کی ہمت کے مطابق ہی ہوتا ہے، بس جتنی ہمت ہوگی اتنی ہی بات کر لے گا. تو معیار سوچ کا تو جس انسان کا جتنا ہے، ڈالر ہے، کوئی مرد عورت ہے، کوئی تھیوری ہے، کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم اس شخص کی گمراہی پر غور کرو جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یہ خواہش نفس کیسے خدا بنتی ہے بھائی؟ اس طرح کہ جی میں آیا کہ بہت زیادہ گناہگار ہو گیا ہوں، چلو آج ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ساری رات نفل پڑھتا رہے. جی میں آیا کہ تلاوت کرتے ہیں، ایک نشست میں بیٹھ کے قرآن پاک پورا پڑھ لیا، 2 دنوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا. جی میں آیا کہ بہت ہی زیادہ نیکیاں ہو گئی ہیں، اس میں بھی کچھ نمک شامل کرنا چاہیے، اس کی کسی اور کام کی طرف چل پڑے. تو یہ نیکی اگر اللہ کے لیے پہلے کی تھی اور یہ گناہ اگر اللہ کے راستے میں حائل اور خارج ہو رہا تھا، اس سے بچنا تھا، تو پھر خدا کا خوف ہونا چاہیے تھا. خدا کا خوف ہوتا تو اسے پتا ہے کہ قرآن ایک دن نہیں، مجھے تو ساری زندگی پڑھنا ہے، میں ایک رکوع روزانہ پڑھ لوں اور ساری زندگی مجھے پڑھنا ہے، میں کہیں بھاگ نہیں رہا، اللہ کی توفیق ہے، تھوڑا تھوڑا کام کر کے پورا ہو جائے. یہ ہے کہ جو جی میں آئے کر گزرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ گوشت لے کے آ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مہمان آئے، کہا نہیں. فرمایا کہ یہ گوشت کیوں لے کے جا رہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آیا کہ آج گوشت پکائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، مومن بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جی میں آئے کر گزرے. یہ معیار تھا. میں نے کہا مومن بھی ایسا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میرے بیٹے گوشت کھانے کی عادت بھی ایسی ہی پڑ جاتی ہے جیسے شراب کی عادت پڑ جاتی ہے. اور پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن سے زیادہ گوشت مت کھایا کرو، دل سخت ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ وہ لوگ ایمان کے حقیقی تقاضوں سے باخبر تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے منع کرنے سے کوئی حرام یا ناجائز ہو گیا ہے. اب بھی کہنے نہ کہنے سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ 7 دن اور ہر دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ گوشت نہ کھائے. مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا اس بات. انہوں نے کہا بس دل میں آ گیا یہ کافی ہے، یہ تو کسی چیز کا جواز نہیں ہے کہ آپ کے جو جی میں آئے کر گزریے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنی خواہش نفس کو خدا کا درجہ دے دیا ہے. اور اسی طرح کی دوسری آیت میں تو اس سے زیادہ سخت لفظ ہیں
اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسا شخص علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ بڑی شدید چیز ہے کہ کسی شخص کے پاس علم ہو اور گمراہی آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں عذاب در عذاب اس نے اپنے ذمہ مول لے لی۔ ایک شخص ممکن ہے خدا اس سے درگزر کر دے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا تھا، مگر صحیح علم پہنچ جائے، اس کے باوجود وہ اپنے عمل کو نہ بدلے تو ایسا علم وبال بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ سب لوگ ہلاک ہو جانے والے ہیں سوائے ان کے جو اہل علم ہیں، وہ بچیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سارے علم والے برباد ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کریں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سارے عمل والے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ محض اللہ ہی کے لیے عمل کریں۔ اور ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کتنا اخلاص ہے اس میں۔ ہم نے ایک آدمی کے ساتھ ساتھ چیزیں نیکی کر لی، اب ہم توقع کریں کہ وہ آدمی ہمارا شکریہ ادا کرے، اب ہم توقع رکھیں کہ یہ آدمی کم سے کم 2-4 سال ہمارا غلام بن کے رہے، اب یہ توقع رکھیں کہ کچھ نہیں تو خاندان میں کہیں بھی جھگڑا ہو تو اسے چونکہ $2000 کی موقع پہ دے دیے تھے، اس لیے ہم ظلم پر بھی ہوں تو بھی یہ ہماری فیور کرے، اور اگر وہ فیور نہ کرے تو اسے ہم جتلا بھی دیں کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا کیا حال تھا، ہم نے تمہاری کیسے آڑے وقت میں مدد کی تھی اور آج میرا وقت آیا تم، اور وہ یہ کہتے کہ صاحب آج آپ ظلم پہ ہیں، آج آپ حق پہ نہیں ہیں، پھر تو اس کی شامت ہی آ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو $2000 دیے تھے یہ ساری نیکی کی تھی وہ اصل میں اپنے نفس کے لیے کی تھی، اگر اللہ کے لیے کی ہوتی تو اس کا اجر تو اللہ نے دینا ہے، اس کی مخالفت اور حمایت کا کیا مقصد؟ اخلاص نہیں ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمخلصین علی خطر، اور جو مخلص لوگ ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، یعنی اللہ قبول کر لے اس کی مہربانی ہے، نہ قبول کر لے تو کون زور لگا سکتا ہے کہ نہیں صاحب میری عبادت آپ ضرور قبول کر لیجئے، میں تو ایسا مخلص ہوں۔ نہیں، بے نیاز ذات ہے خدا کی، یقیناً وہ کرنے والوں کے کام کو رد نہیں کرتا، مگر بنیادی طور پر یہ جو ہے نا کہ اللہ علی علم، علم کے باوجود وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم جو گمراہی لاتا ہے یہ بہت شدید گمراہی، علم کی گمراہی سے بچنا اور نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علم پھر تکرار اور حجت سکھاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ حضرات کو اس چیز کی خبر ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی آپ کے ایسا ماحول ہے یا نہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، ان کا حضرت ہم آپ کی خانقاہ میں آئے اور یہاں اتنے لوگ رہتے ہیں، یہ سب درویش مل جل کے رہتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، اور ہمارے مسجد کا حال یہ ہے کہ مولوی صاحب اور مؤذن وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے، گر کیا ہے، کون سا وظیفہ آپ پڑھتے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کچھ نہیں، جو کچھ سکھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تو کیا سکھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو مسجد میں تو تعلیم دیتے ہیں نا، علم، تو علم ہستی کو جنم دیتا ہے کہ میں بھی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ہوں، مؤذن صاحب بھی کہتے ہیں جناب مجھے بہت علم ہے، اور امام صاحب بھی کہتے ہیں، تو ہر وقت اپنی ہستی اپنے وجود کو منوانے کے لیے لڑتے ہی رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہمارے یہاں تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، جو بھی آتا ہے وہ اپنی نفی کرتا ہے، کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، دوسرے ہی سب کچھ ہیں۔ تو اس نفی کی وجہ سے سب لوگ مل کے رہتے ہیں، جب کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تو لڑائی کس بات کی ہوگی؟ کسی کو اٹھا دیا کہ یہاں نہیں یہاں بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاتا ہے، اس کو ادھر سے اٹھا دیا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاتا ہے، مؤذن صاحب سے ایک مسئلہ کہیے کہ صاحب ایسے نہیں ایسے اذان تو لڑ پڑے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں علم کے ساتھ گمراہی بڑی شدید اور نقصان دہ چیز ہے، اور یہ آ جاتی ہے بہت مرتبہ جب نفس سے قابو نہیں ہوتا تو انسان جو 4 لفظ پڑھ لیتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہوں اور میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جس کے پاس اتنا علم والعیاذ باللہ، اور یہ وہ راہ ہے جو راہ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی۔ تو اور اس کے آخر میں فرمایا وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے شخص کو جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تم دیکھو گے کہ اس کا ہر کام حد سے بڑھا ہوا کام، یعنی لمٹس پہ نہیں رہتی۔ وہی بات ہم نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ اگر نفل پڑھنے ہیں تو پھر ساری رات نفل پڑھتے رہو، اور اگر تلاوت کرنی ہے تو ایک نشست میں قرآن پڑھ لو، 2 دن میں پورے قرآن پاک کو ختم کر لو، اور گناہ کرنا ہے تو وہ بھی ایسا کہ لوگ انگشت بدلتا رہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، کیا چیز ہے، کیا کر رہا ہے یہ، تو وہ ہر چیز جو حد سے بڑھ جاتی ہے
وہ یوں نقصان اور تکلیف میں لے آتی ہے. تو یہ احساس زیاں چلا جانا جو ہے یہ اب ہو گیا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا, کچھ خبر نہیں رہی کہ اللہ نے کیوں بھیجا تھا, کس کام کے لیے آئے تھے, کیا کرنا تھا, اور پھر اللہ نے مسلمان بنا کے بھیجا تھا. خدا نے ہر ایک کو صحیح فطرت سے پیدا کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ, اس کے ماں باپ سے یہودی بنا دیتے ہیں, اس کے ماں باپ سے نصرانی بناتے ہیں, اور اللہ نے تو اسے مسلمان پیدا کیا. تربیت, رنگ ڈھنگ, ماحول وہ غالب آ جاتا ہے, اور فطری صلاحیتیں والعیاذ باللہ کبھی کبھی مسخ ہو جاتی ہیں, اور جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر اس کا اثر انسان کے ظاہر کے اعمال پر بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی انسان کو خبر ہی نہ ہو کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا کیا ہے, میرے فرائض کیا ہیں, میں کیسا انسان ہوں, کس چیز کے لیے بھیجا گیا ہوں. ان سب چیزوں سے بالکل قطع نظر ہو جاتی ہے, اور بس جو جی میں آیا وہ کر گزرے. یہ ہے تکلیف دہ بات, اور یہ ہے نقصان کی بات. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے, اور اللہ نے زہد, تقوی, عبادت, بڑا مقام تھا ان کا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن جوزی اور ابن قیم رحمہم اللہ جیسے انسان ان کی تاریخ میں صفحات کے صفحات لکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا آدمی وہ بنایا تھا. تو ان کی ایک مثال ہے, وہ ایسی آپ سے عرض کرتے ہیں. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے, تو جو جواب دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت مل جائے تو کھا لیتے ہیں, اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو وہ چپ ہو گئے. تو اس نے کہا حضرت آپ نے اس سے کچھ کہا نہیں. کہا ابراہیم سے پوچھتے ہو تو اس کی گلی کے کتے بھی یہی کرتے ہیں, مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو چپ ہوئے, اور پھر انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں. ان کا مل جائے تو ایثار اور قربانی سے کام لیتے ہیں, اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. اب ظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے, مگر حقیقت میں مومن کا مقام یہی ہے. قرآن پاک میں آیا ہے, اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں کیسی ہی دقت اٹھانی پڑے اور کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ مہمان آ گئے, اور آپ نے فرمایا کسی کو کوئی نے لے جائے کھلانے کے لیے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صاحب کو لے گئے, اور انہیں جا کے اپنی اہلیت کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو, ان کا کھانے کو تو ایک آدمی کا ہے, وہ بھی اتنا ہی ہے, بس یا آپ کھا لیں گے یا میں کھا لوں گی. تو انہوں نے کہا وہ تو مہمان بھی آ گئے, ان کا پھر آپ جو کہ ان کا اس طرح کرنا, کھانا ان کے سامنے رکھ دینا, اور چراغ کسی بہانے سے گل کر دینا, اور میں منہ چلاتا رہوں گا تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے اور ان کا پیٹ پھنس جائے. جب یہ چیز ہو گئی تو صبح وہ حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیا کیا؟ اللہ نے مجھ پہ آیت نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ اس دقت میں انہیں فاقہ اٹھانا پڑ جائے. تو انہوں نے اپنے سارا واقعہ بیان کیا. تو مومن انسان بغیر مقصد کے چیئے یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ضروری قرار دی ہیں, ان میں بہت ضروری چیز, بہت زیادہ ضروری چیز, کوئی ترتیب سے ہم بیان نہیں کر رہے, مطلب جو بھی ذہن میں آتا ہے آپ سے عرض کرتے ہیں. بہت زیادہ ضروری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ انسانی اخلاقیات سے پیراستہ کیا جائے. انسانوں میں جو اخلاقیات ہیں وہ کسی مومن میں ہونی چاہیے, مطلوب ہیں اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کا حکم دیا ہے, اور یہ ہماری نگاہوں سے بہت اوجھل ہو گئی ہے چیز, ہم پتہ نہیں کیوں نہیں اسے سمجھتے. ہم کئی بار لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ شراب کیوں حرام ہے؟ بھائی وجہ اس کی مسلمان پیتے ہی سے پہلے, احد تک بھی جائز رہی ہے, اور احد کے بعد وہ حرام قرار دی گئی, اور ایسی حرمت آئی ہے کہ اللہ نے اس پہ تنبیہ فرمائی ہے, فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, باز آؤ گے یا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پیالے پھینک دیے, برتن توڑ دیے, اور وہ انہوں نے کہا انتہینا ربنا, پروردگار بات آ گئی, اللہ چھوڑ دیا اس چیز کو. اتنے ڈرنے والے لوگ تھے. یہ شراب کی حرمت, اس کا حرام ہونا
جبریل امین لے کے آئے ہیں، وہی نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا گیا ہے یہ ناجائز ہو گئی صاحب، یہ حرام ہو گئی، ٹھیک، اور جو پیے بہت گناہگار بھی ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہی اللہ تعالیٰ، وہی جبریل امین، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرو گے، حسد نہیں کرو گے، اور تم انصاف سے کام لو گے، یہ ساری چیزیں جائز ہوگی. ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے مسائل میں کہ اگر امام غیبت کا عادی ہو اور غیبت کرتا رہتا ہو تو اس کے پیچھے پڑی جانے والی نماز مکروہ ہے. یہ باطن کی فقہ ہے، یہ باطن کا ایمان ہے کہ باطن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. ایک آدمی جو پب سے نکلتا آتا جاتا ہے، شاید آپ یہاں امریکہ میں بھی اگر وہ نماز پڑھانا چاہے تو آپ اسے روک دیں گے کہ بھائی تم کرتوت کیا کرتے ہو اور نماز پڑھا رہے ہو، وہ بڑا گناہگار ہے. اور وہ جو غیبت کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں، وہ بھی اسی درجے کا گناہ ہے. یہ غیبت اتنی شدید چیز ہے کہ اس کی ایک قسم کفر ہے. غیبت اتنی شدید چیز ہے کہ اس کی ایک قسم کفر پر مبنی ہے، اور وہ اس وقت جب کوئی انسان غیبت کو حلال اور جائز سمجھے، وہ درست سمجھ کے اگر غیبت کرے گا تو اس سے ایمان بھی غارت ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا نا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. تو جب کوئی کہے گا کہ غیبت تو کر رہا ہوں مگر میں اسے درست سمجھتا ہوں اور وہ حقیقت میں درست نہ ہو علیہ باللہ، تو وہ کفر ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے گا کہ میں شراب پی رہا ہوں اسے درست سمجھتا ہوں، تو اس سے پوچھیں کہ کس وجہ سے درست ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں پی رہے ہو. اور اگر وہ درست ثابت نہ ہو سکے تو یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا. ایسے ہی اس انسان کا حال ہو جائے گا. حتیٰ کہ کافر تک کی غیبت منع لکھی گئی ہے کہ کافر کی غیبت بھی نہیں کر سکتے، بچے کی غیبت حرام ہے، بچے کی غیبت نہیں کر سکتے. اور اندازہ کیجئے مسلمان اپنے اخلاقیات میں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. یہ سب چیزوں کا اصل منبع اور اصل مرکز آپ سے عرض کریں وہ ایک ہی چیز ہے، اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے. یہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، یہ سمجھنا کہ مجھ جیسا آدمی دوسرا کوئی نہیں، یہ سمجھنا کہ میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، میرے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، مجھے منبر مل گیا ہے، مجھے یہ چیز مل گئی، میں ایسا اچھا ہو گیا ہوں. اس سے بری سوچ آدمی میں نہیں آ سکتی کہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں. نگاہ جب تک خامیوں پر رہتی ہے اور اپنے نقائص پر رہتی ہے آدمی ٹھیک رہتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جو آپ سے کہہ رہا ہے وہ کہیں صاف ہے، اس میں بھی یہی حال ہے. اپنا ہی حال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک نگاہ اپنی خوبیوں پر رہتی ہے آدمی ناقص ہوتا ہی چلا جاتا ہے. دنیا میں جتنے یہ بڑے بڑے کام آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کبھی غور کیجیے گا اللہ نے یہ بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے یہ کام کرائے. یہ تو اب ہم کہتے ہیں نا کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ کام کیا، اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے یہ کام کیا، شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ کام کیا. وہ جب کام کر رہے تھے اس وقت ہم تاریخ کے اس سرے پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جب وہ کام کر رہے تھے اس وقت تو وہ چھوٹے ہی تھے. اللہ نے جتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں یہ انہی لوگوں سے لیے ہیں جو در حقیقت بڑے تھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہے. اور جب کسی شخص نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کیا ہے اللہ نے اس فہرست سے ہی نکال دی، چھٹی ہو گئی کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو لہذا تم تو ہمارے یہاں سے نکل جاؤ. کائنات میں سب سے پہلا گناہ وہی کبر ہے، شیطان نے جس کا ارتکاب کیا تھا. اس سے بڑا گناہ نہیں کر سکتا انسان کہ اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگ جائے. اللہ نے صرف ایک بات پر گرفت فرما دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ کہہ دیا تھا کسی کے سوال کے جواب میں کہ ان کا آواز سن کے کوئی آدمی بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ علم مفہوم سے یہ تھا کہ اللہ نے مجھے ہی دیا ہے، اور وہ رسالت کے مقام پر فائز تھے، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس کہاں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی اور آپ فلاں جگہ پر جائیے اور جا کے علم حاصل کیجیے. انسان کو علم کبھی گمراہ کر دیتا ہے اور کیفیات کبھی گمراہ کر دیتی ہے. بچنا چاہیے بہت زیادہ. اصل حل اللہ کی پناہ ہے، اصل حل اس کا خدا سے مانگتے رہنا ہے، اصل حل اللہ کو یاد کرنا ہے، اصل حل اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اپنے نفس کو مٹاتا رہے، کم کرتا ہے.
جب تک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے گا تب تک تباہی اور بربادی آتی رہے گی. اپنے آپ کو کم سمجھتا رہے, اللہ کے لیے کام کرتا رہے. یہ اس کبر کا علاج اور کبر کا حل ہے. ایک بہت بڑے محدث تھے سعدان رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نفحات الانس, اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ان کا کہ لکھا ہے کہ شیخ کی مجلس میں ایک نوجوان آتا تھا اور بڑی صلاحیتیں, بڑا اچھا, تو حضرت کو بھی اس سے تعلق ہو گیا اور اس کی ساتھ عزت اور محبت سے پیش آنے لگے. اور کچھ دن گزرے یا کچھ مہینے گزرے تو اس کا آنا رہ گیا. تو حضرت نے کہا کہ وہ جو لڑکا آتا تھا بھی وہ نہیں آیا بہت دن سے. تو لوگوں نے کہا حضرت ہمیں معلوم نہیں وہ کیوں نہیں آیا. ایک دن کسی نے اسے دیکھا جاتے ہوئے تو کہا حضرت تمہارا پوچھے تھے, تو اس نے کہا حضرت نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے, تو میں تو اللہ تک پہنچ گیا ہوں, اس لیے شیخ کی مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں رہی. تو انہوں نے جا کر یہی بات جو بزرگ تھے ان سے کہہ دی تو چپ ہو گئے. ایک عرصے کے بعد وہ آیا, شاید 10-12 برس کے بعد, پھر ملنے کے لیے اتفاق سے, تو بتانے لگا کہ میں تو اللہ تک پہنچ گیا ہوں, اس لیے آپ کی مجلس میں اس کے بعد نہیں آیا. تو شیخ نے اس سے کہا کہ تمہارے اللہ تک پہنچنے کی کیفیت کیا؟ تو اس سے کہا حضرت میں ایک دن آپ کے یہاں سے جا رہا تھا تو میں نے جنگل میں دیکھا ہر طرف انوار برس رہے تھے, بارش برس رہی تھی نور کی, اور اس سے آواز آئی کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں سجدے میں پڑ گیا, اور اب تو میں اسی سجدہ کرتا ہوں, رات کو چاہتا ہوں. وہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب تجلیات پڑتی ہیں میں سجدہ کرتا ہوں, اور مجھے تو اللہ کا وصال اور قرب نصیب ہو گیا. تو شیخ چپ رہے. انہوں نے کہا کہ سعدان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں, آؤ ان کی خدمت میں چلتے ہیں. تو چلے گئے. وہ دونوں دوست تھے. تو سعدان رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت وہ حدیث میں جو آیا ہے وہ سنا دیں کہ جنگل میں کیا ہوتا ہے انوار اور تجلیات. تو انہوں نے پھر اپنی سند بیان کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کے وقت اپنا تخت بچھا لیتا ہے, اور جتنے اس کے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں, اس سے سجدہ کرتے ہیں, اور دیکھو تم نے کسی شخص کو یہ بات گمراہی میں نہ ڈال دے. تو جب انہوں نے یہ حدیث پوری سنائی تو شیخ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سلام کیا اور چل پڑے, کچھ نہیں بولے. جسے سنانا مقصود تھا وہ بھی سمجھ گیا تھا. اور پھر ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی تو وہ رو رہا تھا اور بوڑھا ہو گیا تھا. شیخ نے کہا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت جتنا عرصہ اس کو سجدہ کرتا رہا ہوں اب تک اس کی توبہ کر رہا ہوں, تو خدا کی اس طرح معاف کر. یہ حال ہو جاتا ہے. علم کے باوجود گمراہی آ جاتی ہے الیاذ باللہ. یہ سب نتیجے ہیں صرف ایک بات کے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے اہل سمجھنے کے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ اندر کا نفس اتنا مٹ گیا تھا, اتنا ختم کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یمن سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ. تو میں لے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا جو ان کی سواری کے تھا اس کی مالش کر رہے تھے, اس کو صاف کر رہے تھے, خریرا کرنا جسے کہتے ہیں, یہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں, یمن سے آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, بات چیت ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت دے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے ہم حکومت کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو خود اس کی طلب رکھتا. تو اس سے وہ چپ ہو گئے, چلے گئے. تو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے معذرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کرنا ہے تو آپ کے سامنے نہ لاتا, انہیں بری بات انہوں نے کی. تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ بات یہ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے کہا ہے تو اپنی مرضی سے کہا ہوگا, باقی ہم ان عہدوں کو اسی شخص کو دیتے ہیں جس کے دل میں ان کے لیے طلب نہ ہو. اب آپ دیکھیے جس کے دل میں خود سے طلب پہلے سے ہوگی, وہ اپنے آپ کو اگر اہل سمجھتا ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی بھی, اندر سے انسان نہیں بنا ہوا, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ظلم بھی کر سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے ان کی اپنی خلافت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا.
تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اجازت دیں، یہ اتنی بد زبانی اس نے کی ہے، گردن اتار دیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خبردار چپ رہ، تمہیں پتا نہیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ انہیں کوئی برا کہتا تو اس کی گردن اتارنے کی اجازت ہے، باقی ابو بکر ایسا نہیں. یہ مٹے ہوئے ہونے کی تو بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کا قاضی بنانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ قضا تم مدینہ منورہ کی سنبھالو اور تم اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ واقف. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو نہیں دوں. عثمان رضی اللہ عنہ کا قسم کھاتے ہو؟ ان کا بالکل میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں بالکل قضا نہیں دوں گا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے تو منانا اس کو دشوار ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا یہ بات میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم کسی کو باہر جا کے نہیں بتاؤ. تو اس نے وعدہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مجھے ڈر لگ گیا کہ اگر یہ بات باہر پھیل گئی تو مدینہ منورہ میں کوئی قاضی ہی نہیں بنے گا. لوگ کہیں گے کہ عبداللہ ابن عمر جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی اگر اس عہدے کو قبول نہیں کر رہا تو ہم تو اس سے کم درجے کے ہیں، ہم کیسے لوگوں کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں نظام چلانا ہے حکومت کا. تو یہ لوگ تھے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کا کام اس کے دل میں کر دیا جائے، کچھ لوگ مل کے اسے اپنا بڑا بنا لیں کام. اور آپ نے فرمایا کہ اس کا دل اس کو ناگوار سمجھتا ہو انزل اللہ علیہ ملکن سدد، اس پہ اللہ فرشتہ ساتھ رکھ دیتا ہے جس سے سیدھا کرتا رہتا ہے. یعنی یہ ٹیڑھا چلنا بھی چاہے تو فرشتے اسے سیدھا کر دیتے ہیں، فرشتے اس میں گڑبڑ کرنے نہیں دیتے. تو یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ انسان اپنے لیے اچھی نگاہ تلاش کرتا رہے، تعریف پہ خوش ہوتا رہے. وہ ایک دنیا ہی اور بسنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز ہی ایک اور بن جاتی ہے. وہ انسان بس خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے، حتیٰ کہ جب موت آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کہاں گزار دی اور کس دھوکے کی زندگی میں میں رہا. میں اپنے آپ کو کیا کیا کچھ سمجھتا تھا اور اللہ کے فرشتوں نے آ کے کیسے پکڑ لیا. قبر میں جو سوال ہوتے ہیں انسان سے، عام طور پہ علماء 3 سوالات کا ذکر کرتے ہیں، چوتھا پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات کے متعلق کہا ہے. آپ نے فرمایا اس سے بٹھا دیا جاتا ہے اٹھا کے. صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا یسمع قرآن علیکم، وہ تمہارے جوتوں کی آواز ابھی سن رہا ہوتا ہے. یعنی تم اسے دفن کر کے قبر میں رکھ کے جا رہے ہوتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے اور فرشتے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. اور وہ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ما دین، تیرا دین کیا تھا. اور پھر وہ تیسری بات پوچھتے ہیں کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا گیا تھا. اور چوتھا سوال وہ کرتے ہیں دجال کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتنون فی قبورکم، تمہاری قبروں میں بھی آزمائش ہوتی ہے. دجال کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. صحیح حدیث میں آیا ہے. اور 5واں سوال وہ جو فرشتے پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں فیما کنت، زندگی کہاں گزاری. تو ایسا سوال ہے کہ ہم خود سوچیں کہ اگر آج ہم مر جائیں اور ہمیں شام کو یہ دفن کرائیں اور فرشتے پوچھیں آ کے کہ فیما کنت، زندگی کہاں گزاری ہے، کیا جواب دیں گے؟ بس یہ ایک سوال ہے. اگر اس کا سوال کا صحیح جواب ہم میں سے کسی کو پتا ہے تو ابھی مر جائے تاکہ کل کو کسی فتنے میں نہ پڑے. ابھی مر جائے. اتنی بڑی چیز ہے فیما کنت، زندگی کہاں گزاری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن انسان تو بتا دے گا کہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، اور فرشتے کہیں گے کہ کذالک کنت، تو ایسے ہی تھا، ہمیں اللہ نے بتا دیا تھا کہ اللہ ہمارا بندہ یہ ایسے ہی ہے، اور تو سو جا بالکل اطمینان سے اور ہم تجھے دکھائیں کہ تیرا مقام جنت میں کیا ہے، اور پھر سے جنت کا گھر دکھاتے ہیں. اور اگر تو ایسے نہ ہوتا تو ہم تیرا گھر دکھائیں جہنم میں کون سا تھا، پھر جہنم کا گھر دکھا دیتے ہیں. اور فرمایا پھر جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں تو زندگی میں کلمہ ایسی چیزیں پڑھتا تھا، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے تھے میں وہی کچھ کہتا تھا. اور اس سے جب پوچھتے ہیں کہ ماذا کنت فی، زندگی کہاں گزاری، کس عمل میں، کس نظریے میں،
تو وہ جو جواب دیتا ہے وہ بھی عجیب جواب ہے فرشتوں نے جو اس سے دیا اور اس نے فرشتوں کو دیا. وہ کہتا ہے کہ زندگی گزاری ہے جسے لوگوں نے گزار دی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ کن فی شکن، تو شک کے ساتھ جیتا رہا، اللہ پر شک، رسالت پر شک، اسلام پر شک کہ وہ پتہ نہیں اس زمانے میں چل سکتا ہے یا نہیں، اس پہ شک کہ خدا کے لیے میں کچھ کر دوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے. کن فی شکن، تو شک میں زندگی گزار کے آیا ہے، وعلیہ متا، اور اسی پہ تو مرا ہے، اور کذالک وہ، اور اسی طرح تو اسی شک کے ساتھ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور پھر اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چیخ ہر کوئی سنتا ہے سوائے انسانوں اور جنات کے. یہ ہے وہ سوال کہ تم نے زندگی کو کہاں گزاری، کس چیز. قرآن پاک میں بھی آیا، اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے مارتے ہیں انہیں موت کے وقت تھپڑ، اور کہتے ہیں کہ زندگی کہاں گزاری. وہ کہتے ہیں کہ مستضعفین، ہم بڑے کمزور تھے، اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، وہیں کیوں ٹک کے بیٹھ گئے تھے جہاں تم دین پہ عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جو شخص مسلمانوں میں سے کافروں کے گھروں کے درمیان رہتا ہے وہ ہماری امت میں سے نہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رہ رہا تھا. تو وہ کافروں کے ساتھ رہنے پہ کیوں آخر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر دیا تھا، کیوں نہیں چھوڑ کے اس کو ہجرت کر کے آیا مدینہ منورہ میں. تو یہ ساری خرابی کی اصل بنیاد وہ اپنی ذات کا احساس ہے، اپنی بڑائی کا. یہ قبر میں پتہ چل جائے گا کہ زندگی کس چیز پہ گزاری ہے. اور اس کے برعکس تواضع ہے، انکساری ہے، اچھے اخلاقیات ہیں، انہیں پیدا کرنا چاہیے. اور سارے نفاق کی اصل بنیاد جھوٹ ہے اور سب چیزوں کی اصل سچ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق ینجی، اور سچ ہمیشہ نجات دینے والا ہے. سچ سننا، سچ بولنا تو ہے ہی ہے، سچ سننا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ نے کیسے کیسے حقائق بیان کی. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق جہاں قرآن میں بیان کیا ہے نا کہ ان میں کیا کیا خرابی ہیں، لفظ سنیے آپ اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا سماعون للکذب، پلے درجے کے جھوٹ سننے والے، اکالون للسحت، اور سب سے زیادہ حرام مال کھانے والے. یہ یہودی مفسرین کہتے ہیں حیرت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودی سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بلکہ فرمایا سماعون سب سے زیادہ جھوٹ سننے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا عیب ہے ہی ہے، جھوٹ کا سننا بھی عیب، یعنی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اس کے باوجود سنتے ہیں. یہ یہودیوں کی خصلت ہے. اور اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ سماعون لقوم آخرین، یہ جھوٹ اس لیے سنتے ہیں تاکہ جا کے دوسرے لوگوں کو بھی یہ سنائیں. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے ایک دوست آتا ہے وہ دوسرے کے متعلق کوئی الزام لگاتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس جھوٹ کو کتنی دلچسپی اور توجہ سے سنا جاتا ہے محض اس لیے کہ اس جھوٹ کو آگے جا کر کسی اور کو بتا دیں. اور جو بول رہا ہوتا ہے کسی جگہ جا کے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر یہ جھوٹ کا کاروبار اسی طرح ہوتا ہے. انجمن ستائش باہمی یہ قائم ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بس سنتے رہو، پتہ سب کو ہے کہ یہ جھوٹ ہی ہے، سب معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ شخص ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ نے یہودیوں کی متعلق کہا ہے کہ سماعون للکذب، پلے درجے کے جھوٹ سننے والے. تو اسی لیے شریعت نے یہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کے متعلق جھوٹ سنے اور پھر وہ تردید کر دے اور کہہ دے کہ صاحب جہاں تک مجھے علم ہے وہ صاحب ایسے نہیں. کتنا اس پہ بوجھ پڑتا ہے. ہاں نفس پہ تو بوجھ پڑتا ہے، مگر کتنی بات ہے آدمی جب سنتا ہے پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے آرام سے، آسان الفاظ میں تردید کرتا ہے کہ نہیں صاحب وہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تردید کر دے اس جھوٹ کی، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیں گے اس شخص کے لیے، اور فرشتہ کہے گا جس طرح تو نے جھوٹ کی تردید کر دی تھی، ایک مسلمان کی عزت ایک آدمی کی بچا لی تھی، آج میں اسی لیے ہوں کہ تجھے بھی جہنم کی آگ سے بچا، میں اسی لیے ہوں کہ میں تیرا تحفظ اور تیرا دفیہ کر لوں. یہ اس کی جزا ہے. تو مومن کے کرنے کے جو کام ہیں
بہت بنیادی اور ضروری وہ اخلاقیات کا بنانا ہے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں کافروں کا بھی حق بنتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اور اندازہ ہے، ان کافروں کے حقوق ادا کرنے میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بہت کوتاہیاں مسلمانوں سے ہو رہی ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دھوکہ جائز ہے، کافر کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، کافر کے ساتھ جھوٹ بول دینا بھی جائز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، صرف آپ اتنی بات سے اندازہ لگائیے کہ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نکاح توڑ دینے والی چیز، جیسے طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہونے سے مسلمان مرد اور عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہجرت بھی نکاح کو توڑ دیتی تھی۔ یعنی وہ خواتین جو وہاں پہ کافروں کے نکاح میں تھی، اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئی ہیں تو ان کا نکاح اس کافر سے خود بخود ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب مسلمانوں تم ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے تم نکاح کر لو، اور پھر فرمایا ہے لیکن دیکھو نکاح میں اپنا حق مہر تو ادا کرنا ہی ہے تم نے، وہ جو اس کافر کا حق مہر جو اس عورت نے لیا ہے، اس لڑکی نے لیا ہے، وہ حق مہر بھی تمہیں واپس بھیجنا ہے کیونکہ وہ کافر کا مال۔ اندازہ ہوا کافر کا مال شریعت کی نظر میں اتنا محترم ہے، اتنا احترام ہے کافر کے پیسے کا بھی کہ اللہ نے فرمایا وہ مال بھیجو۔ اس نے قرآن میں قرآن پاک میں 28ویں پارے میں اس کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک آیت میں آیا ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور کافروں کی عورتوں کو تم اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے جب تک کہ مفہوم یہ ہے اس کا کہ ان کے حق میں اس نے اپنا حق مہر ادا کیجیے، اب کیا فرض کیجیے $1000 ادا کر دیے، 1000 روپے 1000 سکے اس زمانے کے ادا کر دیے، تو تم یہ ہے کہ وہ جو کافر نے دیا تھا نا اس عورت کو، وہ 1000 فرض کیجیے پہلے دیا تھا، تو اس 1000 کو وہاں بھیجو، پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ تم اس عورت کے ساتھ نکاح کرو اور اپنا حق مہر ادا کرو، تو کافر کا مال بھی محترم، کافر کے مال کی بھی حرمت۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کا مال ہے یہودی کا عیسائی کا، لہٰذا جس طرح مرضی اسے دھوکہ دے دیا جائے، یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں سکھایا۔ اسی لیے اتنے اعلیٰ کردار کے یہ لوگ تھے، جیسے خبیب رضی اللہ عنہ کو جب پھانسی کے لیے پکڑ لیا ان لوگوں نے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے نظر مانی تھی ایک عورت نے مکہ مکرمہ میں کہ اس نے بدر میں میرے باپ اور میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اگر یہ کہیں مجھے مل جائے تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پینوں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جب آئے خبیب اور تو مکہ والوں نے راستے میں دھوکہ دے کے انہیں گرفتار کر لیا اور پابا زنجیر لائے، تو ہمارے قبیلے کا جیل خانہ، اب بھی بڑے بڑے خان اور وڈیرے جو ہوتے ہیں ان کی ذاتی جیلیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ذاتی جیل میں اسے ڈال دیا، اور میرے چونکہ وہ خاندان کو قتل کر چکا تھا، باپ کو بھائی کو، تو مجھے اس سے بڑی ضد تھی اور میں اسے روز دیکھ کے جیل میں خوش ہوتی رہتی تھی کہ اچھا ہے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اور وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس کے پاس انگور ایک دن دیکھے وہ کھا رہا تھا، اور اس دن پورے مکہ میں انگور نہیں ملتے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے آتے ہیں، تو اس نے کہا اللہ بھیجتے ہیں۔ وہ جو قرآن پاک میں آیا نا کہ حضرت مریم سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ انا لک ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں، تو قالت هو من عند اللہ، مریم بولی اور کہنے لگی اللہ بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کا ایسا تعلق بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور لوگوں کا اللہ سے، تو خیر وہ تو لمبی حدیث ہے، اس میں صرف اتنا عبادت کرنی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرا بچہ کھیلتا کھیلتا جیل کی سلاخوں کے پاس چلا گیا، میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، اور اس نے کیا کیا کہ چھوٹا بچہ تھا جیل کی سلاخوں سے اندر لے لیا اور اس بچے سے کھیلنے لگا، تو میری جو نگاہ پڑی تو خون خشک ہو گیا، میں نے کہا اوہو اس کے پاس کچھ چیزیں اور بھی ہیں لوہے کی، کہ اب میرے بچے کو مار دے گا یا بلیک میلنگ کرے گا کہ مجھے چھوڑو تو میں تمہارے بچے کو چھوڑتا ہوں۔ اور اب کچھ بھی تھے، کافر تھے، مگر اخلاقیات بہت چیزیں ان میں بہت اچھی تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، بڑی بڑی اچھی صفات بھی تھیں۔ ہم جو اس نہج پہ کہتے ہیں کہ کافر ایسے تھے، یقیناً بڑا ظلم بھی تھا ان میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی نہیں تھے، اللہ نے بڑی صفات بھی ان کو دی تھی۔ کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، تو اس نے میرے بچے کو اپنی ران پہ بٹھایا ہوا تھا، اور میں جب جیل کے میں اس کے قریب گئی سلاخوں کے پاس، تو اس نے میری حالت دیکھ کے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارے بچے کو کوئی نقصان پہنچاؤں، ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی۔
کہتی ہیں میں حیران رہ گئی. اس نے کہا میں تو اس لیے کھیل رہا ہوں کہ مجھے ایسے ہی بچے اچھے لگتے ہیں, یاد آتے ہیں اپنے بچے, تو میں اس چیز سے کھیل رہا ہوں. باقی تم چاہو کہ میں تم سمجھتی ہو میں اسے نقصان پہنچاؤں گا, یہ ہم لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد کی کہ ایسی تربیت ہی نہیں کی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ اچھا انسان زندگی میں نہیں دیکھا. میرے بچے کو اس نے اسی طرح واپس لوٹا دیا اور پھانسی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اور وہ ایسا آدمی تھا جس کے پاس میں پھل دیکھتی تھی اور مکہ میں وہ پھل نہیں ہوتے تھے, اللہ سے پھل دیکھا. وہ بعد میں اسی وجہ سے مسلمان ہو گئے, اسلام انہوں نے قبول کر لیا. یہ مسلمان ہی تھے نا, اخلاقیات تھی, پتا تھا کہ کافروں کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور یہاں پر بہت مرتبہ ایسے لندن میں ہم سے خود ذاتی طور پر ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے انگریز سے ان کے بینک میں اتنے لاکھ پاؤنڈ کا فراڈ کیا, فراڈ ہونے لکھنے کا. انہوں نے کہا ہم نے اتنے لاکھ پاؤنڈ پاکستان بھجوائے. ہم نے کہا یہ کس کھاتے میں؟ تو کہنے کے حکومت برطانیہ نے تھوڑا لوٹا ہے. وہ جو لوٹ مار انہوں نے کی تھی ہندوستان کی, وہ سارے کا سارا پیسہ ہم نے اپنے خاندان کو بھجوایا. ہم نے کہا یہ کون سی منطق ہے جس کے تحت برطانیوں کو لوٹنا جائز ہو گیا؟ کافروں کا مال گویا کوئی مال ہی نہیں, ان کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. یہ اخلاقیات کے باب میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ اپنی تربیت ہے, وہ اپنا تزکیہ ہے, وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے, وہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے. وگرنہ خواہشات ان کی پیروی انسان کو ڈبو دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے. جہاں تک ہو سکے یہ لمٹس قائم رہنی چاہیے, چھوٹے اور بڑے کا ادب احترام, یہ حدود قائم رہنی چاہیے. یہ حدود جو بھی توڑتا ہے اس کا نقصان اس سے خود ہی ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ انہیں کسی نے آ کے, ایک آدمی روتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے, اور گلی میں گھسیٹ کے لے گیا. تو انہوں نے کہا بھئی دعا ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو ہدایت دے, اچھا کرے یہ وہ. اور وہ صاحب دوسرے وقت میں آئے اور کہنے لگے حضرت میرے بیٹے کا قصور نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں سوچتا رہا کہ جب میں جوان تھا تو میں نے بھی اپنے باپ کو ایسے ہی مارا تھا, اور اس گلی میں جتنا میں گھسیٹ کے لے کے گیا تھا اتنے اس نے مجھے. تو بات ایسے ہی ہو جاتی کہ لمٹس توڑ دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب چھوٹے بڑے کی کوئی حد قائم نہ رہے, اور انسان یہ نہ سوچے کہ یہ میرا بڑا ہے, چھوٹا ہے, اس سے کیسے بات کرنی ہے, کیا کچھ کہنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات سچی ہے تو اس سچ کو بھونڈے طریقے پہ ہی بیان کیا جائے. اس سچ کے لیے مناسب الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. اختلاف رائے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ جہاں حرام ہوتا اللہ نے وہاں بھی حرام نہیں کیا, وہاں بھی اجازت دی. بدر جیسی جنگ میں سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جس جگہ پہ آپ ٹھہرے ہیں یہ جگہ کیا وحی کے ذریعے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میرا خیال ہے یہاں پہ لڑنا مناسب ہے. عرض کیا کہ زمین سے ہم زیادہ واقف ہیں, اور جہاں آپ ٹھہرے ہیں اگر بارش کا سما ہے اور اگر بارش ہو گئی تو یہاں کیچڑ ہو جائے گا, کل لڑنا دشوار ہو جائے گا. اگر ہم ذرا سا آگے چلے جائیں تو ریت کا علاقہ ہے, بارش ہو گئی تو ریت جم جائے گی, اس پہ جم کے لڑنا آسان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑوں خیمے اور وہاں چلو جہاں ساتھ کہتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات حدیث میں آئی. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھیں اور مغیث رضی اللہ عنہ صحابی تھے, انہیں ان سے محبت ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سے تعجب کا اظہار کیا, آپ نے فرمایا میں نے خدا کی قسم زندگی میں کسی کو محبت میں ایسا نہیں دیکھا دیوانہ جیسے یہ مغیث ہے. دیکھو یہ اس طرح روتا ہے, اس کے آنسو مسلسل گرتے. اور آپ نے فرمایا میں نے اتنی بے نیازی کسی لڑکی میں نہیں دیکھی جتنی اس بریرہ میں ہے کہ وہ اسے دیکھنے تک کی روادار نہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلا کے کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں مغیث کے نکاح کی, تم اسے شادی کر. تو اس نے کہا کہ آپ حکم دیتے ہیں یا آپ کی رائے ہے؟ یہ ہے آزادی رائے. تو آپ نے فرمایا کہ میری رائے ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی رائے نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا. علیاذ باللہ کوئی اور ہوتا ہم جیسا, ہم کہتے ہیں ہماری رائے نہیں مانی لہٰذا یہ تو کفر ہو جائے گا. وہ اس سے کم تو بات ہی نہیں کرنی نا کہ اسلام اور کفر کا ہی مسئلہ ہو جائے گا, بس تم نکل ہی جاؤ گی ایمان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ برا منایا نہ ذرہ برابر. ان کے دل میں بھی اگر خیال آتا تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے. یہ اختلاف رائے ہے اور کیا ہے, اظہار ہے, آزادی ہے, سب کچھ ہے, مگر لمٹس کا نہیں.
کون کس سے کافر، کن الفاظ کے ساتھ، کس کی رائے کا اعتبار ہے، کس کی مخالفت کا اعتبار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیتے. حدیث میں آیا یہ ساری اخلاقیات کی تو چیزیں. حضرت بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے اس بات کو بیان بھی کیسے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے رہتے تھے دیر تک رات کو مسلمانوں کے کاموں کے بارے میں، اور میں بھی اس مجلس میں حاضر ہوتا تھا. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بھی مشورہ فرماتے تھے، یہ کہا کہ میں بھی حاضر ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبہ، سلطنت کا روب، سب چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. وفات کے وقت ان کی کیفیت دیکھو کیا تھی. یہ ہے اللہ کا ایک نیک بندہ، اور اس کے ہم پلہ عقل میں، دانائی میں اس کے برابر کا دوسرا انسان، اس کی موت کی کیفیت دیکھو کیا تھی. عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے کہ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو طاقت اور غلبہ دے دے. کہ احد الرجلین، دو آدمیوں میں سے ایک کو میرے پاس لیا، عمر خطاب کے بیٹے کو لیا یا عمر حشام کے بیٹے کو لیا، یعنی ابو جہل کو لیا یا عمر کو لیا، دونوں میں سے فرمایا اللہ ایک مجھے دے دے. تو اللہ کی فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو گھر سے لے کے چلے تھے تلوار شہید کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے تو انہوں نے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اپنے گدھے پہ سوار اپنا سامان لے کے جا رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں وہیں جا رہی ہوں جہاں مسلمان گئے ہیں ہجرت کر کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں گھر چھوڑ کے جاتی ہو؟ اس نے کہا عمر تم نے مکہ میں ہمیں رہنے دیے، اتنے ظلم تم نے مچا رکھے ہیں، اور اب تم کہتے ہو کہ کیوں میں جا رہی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ خاتون کہتی ہیں جب میں نے جا کے اپنے شوہر سے بیان کیا حبشہ کے راستے میں ہجرت کیا، وہی مکہ میں ملا تھا، میں نے کہا عمر خطاب کا بیٹا ملا تھا، ایسے بات ہو رہی تھی. اور کہنے کے پھر اس نے کیا کہا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تو اس نے کہا ارے نہیں نہیں، اللہ کی قسم یہ گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، خطاب کے بیٹے کے خطاب کے گھر میں کوئی گدھا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، عمر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اس سے ایسا سخت آدمی پورے مکہ میں نہیں. یعنی لوگوں کی رائے یہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. اور ابو جہل کی کیفیت دیکھو مرتے وقت کیا. دو وقت ایسے ہیں کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے نہیں چھپا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ ہو جائے آدمی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. ایک حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد وہ اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ ہے اس زمین میں. اللہ کا ہاتھ کیسے ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اس لیے آپ دیکھیے بالکل فاسق و فاجر حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، کتنا نیک بن جاتا ہے. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی حاجی صاحب تو پہلے چھری کا تو چھرا ہی ہوگا. وہ جو کچھ باطن میں ہوتا ہے وہ سب ظاہر ہوتا ہے. حجر اسود میں اللہ نے چیز ہی ایسی رکھی ہے کہ وہ جو اسے بوسہ دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں یہ ہر اس انسان کی ایمان کی گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اسے بوسہ دیا ہوگا حجر اسود کو. اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ فیڈ لیتا رہتا ہے. اب تو سمجھنا آسان ہے. محدثین نے تو کتنے صفوں کی بحث کی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، پتھر کو شعور ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب تو بہت آسان ہے بھائی. اب تو آپ کا دور وہ ڈیجیٹل جنریشن کا آ گیا. تو اس پتھر میں سب کچھ آتا جاتا ہے. اس کو بوسہ دینے کے بعد اور ایک موت کا حال ایسا، موت کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیش نہیں آتی، جو کچھ اندر ہے سامنے آ جاتا ہے کہ شخص نے کس چیز سے زندگی گزاری. ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک کو لیا. ابو جہل کی حالت یہ تھی کہ معاذ اور معوذ دونوں بچے تھے. انہوں نے جب اسے مارا وہ زخمی ہو کے تڑپنے لگا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اس نے زمانہ جاہلیت میں اسلام پہ مارا، یعنی اپنے اس کی جہالت و موت تک رہی. فرماتے تھے میں اس کے قریب ہوا اور میں اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا. اس نے جب آنکھیں کھولی تو اس نے کہا کہ اس سے زیادہ عزت والی جگہ ابن مسعود تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی جس جگہ پہ آج بیٹھے، یعنی میرا سینہ، اتنی عزت والی جگہ. اور پھر کہنے لگا کہ تم مجھے اب مار دو گے تو دیکھو میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سر لگیں
تو میرا سر اونچا نظر آئے، لوگوں کو پتا چلے کسی سردار کا سر مرتے مر گیا، پر یہ اکڑ نہ گئی کہ سر نیچے سے کاٹنا، ذرا گردن کو ملا کر تاکہ اونچا لگے سر۔ یہ اس انسان کا حال ہے، یہ ہے کبر، اور یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ہر طرح کی عزت، دبدبہ، روب جسے دیا، جس کا حال یہ تھا کہ عیسائیوں کا سفیر ملنے کے لیے آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا پوچھتا رہا کہ ان کا محل کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا ہمارے یہاں امیر المومنین کا محل نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کا میں نے ابھی تو دیکھا تھا اس مسجد میں سے، تم دیکھو، تو وہ کہتے ہیں وہ صاحب مسلمان ہو گئے بعد میں، وہ کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں اور اینٹ اس نے سر کے نیچے رکھی ہے اور سو رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہی مجھ پہ لرزہ، روب طاری ہو گیا، اور میں گنتا رہا 18 پیبند تھے اس کے 2 چادروں میں اوپر نیچے۔ تو میرے بیٹھنے سے ان کی آنکھ جب کھلی تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا، تو میں نے بتایا، بات چیت شروع کی کہ ہماری اتنی فوج ہے، اتنا اسلحہ ہے، یہ ہے وہ ہے سب چیزیں۔ تو اس نے مجھے ایک جملہ صرف کہا، اس نے کہا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اپنے بادشاہ کو بھی جا کے بتا دینا، اسے کہنا کہ عمر کہتا ہے میں نے زندگی بھر نہ دھوکہ دیا ہے نہ دھوکہ کھایا، بس اتنا کہہ کے وہ چلے گا۔ تو کہتا ہے میں نے جب اپنے بادشاہ کو بتایا کہ اس نے تو مجھ سے زیادہ بات ہی نہیں کی، اس نے کہا عمر نے زندگی بھر نہ کبھی دھوکہ دیا ہے نہ دھوکہ کھایا ہے، تو بس اس نے اتنا کہا، بادشاہ نے کہا بات سچ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ اس پہ اثر نہیں کرتا۔ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا نا، اتنی فوج، اتنا اسلحہ اور یہ چیزیں، تو اس عمر رضی اللہ عنہ بات ہی پوری کر دی، لمبی چوڑی کیا بحث تھی۔ یہ شخص جس کا اتنا روب اور دبدبہ ہے، اس کی وفات کا کیا حال؟ صحیح بخاری میں آیا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان اہم امری، سب سے مشکل کام جو زندگی بھر میرے ذہن سے سوار رہا ہے وہ یہ کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چرا مل جائے۔ ان کا جاؤ ام المومنین کے پاس، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور انہیں کہنا کہ عمر نے یہ کہا ہے، اور گھر سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو عمر کی وہاں تدفین ہو جائے، اور پھر جو اصل لفظ کہے نا ابو جہل نے کہا سر نیچے سے کاٹنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ام المومنین سے جا کے میرا سلام کہنا، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر نے بھیجا ہے، کیونکہ آج میں نے تمہارا کام نہیں کیا، لست یوم اذن امیر المومنین، آج میں امیر المومنین نہیں ہوں تمہارا، کیونکہ تم لوگوں کا آج میں نے کام کوئی نہیں کیا، بستر پہ لیٹا ہوں۔ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ مٹے ہوئے لوگ تھے نا، خدا نے کیسا، اور پھر اس کے باوجود احتیاط دیکھیے، وہ آئے واپس تو عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ ٹکٹکی لگی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بیٹے یہ عبداللہ ابن عمر گئے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کا پیغام جب پہنچایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کسی کو اس جگہ کے لیے ترجیح نہیں دی، لیکن عمر ایسے ہیں کہ عائشہ اپنی جان پہ انہیں ترجیح دیتی، میری جان ان پہ قربان، یعنی مراد یہ تھی۔ تو میں نے جب آ کے دروازہ کھولا تو والد دیکھ رہے تھے مسلسل کے کیا پیغام آتا ہے، میں نے انہیں بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا لیکن میرے بیٹے اس کے باوجود جب میرا جنازہ لے جاؤ تو دروازے پہ رکھ کے پھر اجازت لینا، ایسے نہ ہو کہ آج میری وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی اور بعد میں ان کا ارادہ اگر بدل جائے تو انہیں آزادی ہے، ان کا اپنا گھر ہے، مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ یہ اتنی احتیاط ہے، یہ احتیاط سکھاتی ہے کہ مومن انسان کو لاؤبالی کی زندگی تھوڑی ہی گزارتا ہے، اسے تو ایک ایک قدم پر احساس رہتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا۔ یہ سب اخلاقیات ہیں، یہ سب مسلمانوں کی اخلاقیات ہیں، کیسے بنیں گی، کیسے بنائی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہمیں یاد آ گیا، اتنی آزادی ہے لوگوں کی، اتنی تحمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے لڑکے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو سب بچے ان کے خوف کی وجہ سے، روب کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سنایا اور کہنے لگے دیکھو وہ عبداللہ ابن زبیر واقعی زبیر کا بیٹا ہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ تو جب میں اس کے پاس گیا، کھڑا ہو گیا، تو اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے کہا امیر المومنین نہ تو راستہ تنگ ہے کہ آپ گزر نہ سکیں، نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے کہ آپ سے ڈروں، تو آپ کیوں کھڑے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
میں نے سوچا یہ واقعی زبیر کا بیٹا، مطلب یہ کہ بات سے صاف کہی ہے، سچی بات کہی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور چل پڑے. یہ بڑے لوگوں کا سر، کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا، کوئی اور ہوتا تو وہ سب سے پہلے یہ چاہتا کہ لوگ اس کی خوشامد کریں، علیہ باللہ ایسی چیزیں. مسلمان ایسے ہی نہیں تھے، اسی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دیا تھا انہیں، دنیا بھر میں ان کا نام تھا، روب تھا، لرزہ تھا، یہ سب چیزیں تھیں. 1937 میں جب انتخابات ہوئے ہندوستان کے تو کانگریس کی حکومت بنی بہت جگہ پہ، تو گاندھی جی نے لکھا سب کو اور خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس افسوس تاریخ میں کوئی ایسا ہندوؤں کی تاریخ میں نمونہ نہیں ہے، میں آپ کو جس کی مثال دوں کہ آپ کو کیسے اپنی حکومتیں چلانی ہیں. البتہ میرے پاس عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ ابو بکر اور عمر کی سیرتیں آپ دونوں کی پڑھیے اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں حکومتیں کیسے کرتے ہیں. تو جو ضروری چیز مسلمانوں کے لیے اخلاقیات کے شعبے میں ہے وہ یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی. باقی انشاءاللہ پھر